اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں لاکھوں درود آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، آج میں آیا ہوں مادبہ کے شہر سے تقریباً 9 کلومیٹر دور، جہاں پر میموریلز آف موسیس، مقام النبی موسیٰ، جبل نیبو، مراکلز آف نبی موسیٰ علیہ السلام، ارض مقدس موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ایک خطہ، ایک زمین کا ٹکڑا مشہور ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں، اس خطے میں، اس اردن میں کیسے پہنچے، اس کا ذکر قرآن پاک کی سورت القصص غالباً 28 بنتی ہے، اس میں اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس ضابطہ حیات کے قوانین ہیں جو نہایت واضح اور روشن ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقومہ یؤمنون، اس میں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کا کچھ حصہ سناتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے اور جس میں ان لوگوں کے لیے سامان بصیرت ہے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ دوستو، میں کوئی عالم تو نہیں، لیکن جس طرح سے میں نے قرآن پاک میں اس صورت کا مطالعہ کیا، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اصلاح فرمائے اور مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، واقعہ یہ تھا کہ فرعون جو اپنی مملکت میں بڑی سرکشی اختیار کرے ہوئے تھا، اس نے اپنی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے ملک کے باشندوں کو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک پارٹی بنی اسرائیل، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو کمزور سے کمزور کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے اس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ اس قوم کے ان افراد کو جو مردانگی کے جوہر نہ رکھتے ہیں ذلیل و خوار کرے، انہیں غیر مؤثر بنا دے، اور ان کے لوگ جو مردانہ جوہروں سے عاری تھے انہیں ابھارتا، انہیں بڑے بڑے عہدے عطا کرتا، تاکہ وہ قوم کے دوسرے لوگوں کو دبائیں، ان پر ظلم زیادتی کریں۔ وہ اس قوم کے اندر ناہمواریاں پیدا کرتا تھا اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ ایک فرعون کا واقعہ نہیں، ملوکیت میں حکومت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون کی طرح ہی ظلم سے اپنی حکومتوں کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، چونکہ فرعون حد سے بڑھ گیا تھا اور ہمارے قانون مکافات کا فیصلہ یہ تھا کہ جس قوم کو اس نے اس قدر کمزور کر دیا تھا، ہم انہیں اپنی نعمتوں سے نوازیں، یعنی انہیں ملک کی سرداری عطا فرمائیں اور ایک خطہ زمین کا مالک بنا دیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہو، اور فرعون اور اس کے مذہبی پیشواؤں کے سردار حمان
اور اس کے لشکر کو یہ سب کچھ دکھا دیں جو وہ ظلم اور زیادتی کے باعث تھا اور جس سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ غلط طریقوں سے مختلف تدبیریں اختیار کرتے تھے۔ ان کی تباہی اور بربادی لازمی تھی، اور اللہ پاک کا یہ حکم تھا کہ اس قوم کو بربادی ان کی نظروں کے سامنے ہی دکھائی جائے گی۔ اس مقصد عظیم کے لیے اللہ پاک نے ایک پروگرام مرتب کیا۔ اس کی پہلی کڑی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ پاک نے ایک پیغامبر کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ حکم بھیجا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس کی سرپرستی کرو، اس کی بابت تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور خیال نہ کرنا بچے پر کیا گزرے گی، ہم اسے حفاظت سے تمہارے پاس لوٹا دیں گے، یہ صحیح سلامت رہے گا، اس قدر صاحب اقبال ہوگا کہ ہم اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو اس ایک صندوق میں ڈالا، دریا میں بہا دیا۔ ایسا ہوا کہ اس صندوق کو فرعون کے لوگوں نے دریا سے نکال لیا اور اس طرح اسے محفوظ کر لیا۔ اللہ پاک کا وعدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دشمن بن کر بڑا ہوگا اور ان سے مقابلہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کا لو لشکر سب مجرم اور خطا کار تھے، یہ اللہ پاک سورہ قصص میں فرماتے ہیں۔ اس لیے ان کی تباہی خود ان کے جرائم کا فطرتی نتیجہ تھی، لیکن اسے برے کار موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں آنا تھا۔ اگر وہ اس کی روش چھوڑ دیتے کہ وہ ظلم اور زیادتی نہ کرتے تو اللہ پاک کا یہ بھی وعدہ تھا کہ وہ بچ جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اس طرح یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، میں اسے پالوں گی تاکہ یہ میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لہذا اسے یوں ہی ضائع نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے اور نہیں سمجھتے تھے کہ جس بچے کی پرورش وہ اپنے آغوش میں کرنا چاہتے تھے وہ بڑا ہو کر ان کے حق میں کیا ثابت ہوگا۔ بچے کو فرعون کے محلات میں چھوڑ کر ذرا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے بہانے کو تو بچے کو دریا میں بہا دیا، لیکن اس کا دل صبر و سکون سے خالی ہو گیا۔ وہ اس قدر مضطرب بے قرار ہوگی کہ اگر اللہ پاک فرماتے ہم اس کے دل کو ثابت و قرار عطا نہ کرتے اور اس طرح اسے یقین نہ آ جاتا کہ وہ جو کچھ اس سے کہا گیا تھا پہلے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے ویسا ہی ہوگا، تو بعید نہیں تھا کہ وہ سارے راز فاش کر دیتے۔ لیکن مامتا برحال مامتا ہوتی ہے۔ اس نے اس قدر تسلی تشفی کے باوجود اپنی لڑکی سے کہا، ذرا اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلی جا اور اجنبیوں کی طرح دور سے دیکھتی رہ کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ چنانچہ وہ اسے اس طرح دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کا اندازہ لگاتی رہی تاکہ انہیں پتہ نہ چل سکے کہ یہ صندوق کا پیچھا کر رہی ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسا کیا کہ بچے نے کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا، سب دائیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔
یہ مسئلہ مشکل بن گیا کہ ان حالات میں بچے کی پرورش کا کیا انتظام کیا جائے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے بچے کی پرورش کرے اور ہر طرح اس کے خیر خواہ رہیں۔ چنانچہ اس طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تو سب وعدے پورے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ علم و بصیرت سے کام نہیں لیتے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پروردہ کی حیثیت سے جوان ہوئے۔ ہر اعتبار سے جب فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام متوازن، طاقتور، علم و دانش سے بہرہ مند ہوئے جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا تھا، اور معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی حسن کارانہ انداز سے اعتدال و توازن کی زندگی بسر کریں، ان کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت بھی دی، علم و بصیرت بھی دی، خوبصورتی بھی دی، اور اپنے فضل سے انہیں ہر قسم کے ساز و سامان سے نوازا۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کی جائے رہائش شہر سے باہر فرعون کے محلات میں تھی، کسی کام کے لیے شہر میں آئے۔ گلی کوچوں میں گہما گہمی نہیں تھی۔ صبح کا وقت، دوپہر یا کلولے کے وقت یا رات گئے۔ قرآن میں اس کا ذکر انہی الفاظ میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک قوم موسیٰ بنی اسرائیل کا فرد اور دوسرا ان کی دشمن قوم اہل فرعون میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل کا دشمن اور حکومتی فرد۔ اپنے حریف کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے اس فرد نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص اس سے پکار رہا ہے اور دوسرا شخص اس سے زیادتی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے اور اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ دے مارا تاکہ وہ اسے الگ کر سکے۔ مکہ تو مکہ ہی تھا، لیکن وہ اس پر کچھ اس طرح پڑ گیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے مکے نے کیا کر دیا تو بڑے نادم ہوئے اور جی میں کہنے لگے، افسوس، میں نے غصے میں مغلوب ہو کر ایسا کام کر دیا۔ حقیقت، غصے میں آدمی اپنا ہی دشمن ہو جاتا ہے اور وہ صحیح راستے سے اس طرح دور ہٹ جاتا ہے کہ اگر وہ ذرا عقل و ہوش سے کام یا طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا اقدام کس قدر غلط تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی، تو ایسا انتظام کر دے کہ میں اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہوں۔ میری نیت اسے مارنے کی تو نہیں تھی، میں نے تو ایک مظلوم کی مدد کرنی چاہی تھی۔ ایسا محض اتفاق سے ہو گیا۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے ایسا کر دیا کہ اس کی ذات محفوظ رہی۔ حقیقت یہ ہے، خدا کے قانون مکافات میں اس کی گنجائش ہے۔ اگر کسی سے غلطی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے، وہ اس کے احساس سے نادم ہو تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسے اپنی رحمتوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس اطمینان کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، تو دیکھے گا کہ میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں آئے، ڈرتے ڈرتے، دائیں بائیں دیکھتے دیکھتے، اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے کہ یہ معلوم کر سکیں کہ شہر میں اس قتل کے متعلق کیا چرچا ہے۔ اس نے اچانک دیکھا وہی شخص جس نے اس سے کل مدد مانگی تھی کسی اور سے الجھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، پہلے تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب مجھے اچھی طرح پتا چل گیا ہے کہ تو بڑا ہی لڑاکا اور غلط کار ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ دوسرا شخص پھر قوم فرعون کا فرد ہے اور حکومت کے زور پر سراسر زیادتی کر رہا ہے۔ حاکم قوم کے افراد ایسا ہی کرتے ہیں، چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ اس کی ذاتی کرنے والے کو پکڑ کر الگ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام جس طرح اس اسرائیلی کو ڈانٹا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اس اسرائیلی کو ڈانٹا تھا، اور اس میں کل کے واقعات کا ذکر آ گیا، اس سے اس فرعونی نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کل فرعونی کو مار دیا تھا۔ چنانچہ اس نے جو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو وہ چلا اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک آدمی کو مار دیا تھا، آج مجھے بھی اس طرح مار ڈالے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو ملک میں اصلاح نہیں چاہتا، اپنی قوت کی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک اصلاح کے معنی یہ تھے کہ حکام قوم کے افراد جو کچھ کرنا چاہیں کریں، اس میں مزاحمت نہ ہو، بلکہ ہر مقام پر محکوم قوم کے افراد کو دبایا اور ڈانٹا جائے اور انہی کو مجرم قرار دیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کل کے قتل کا چرچا عام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا چونکہ معاملہ محض ایک فرد کے قتل کا نہیں تھا بلکہ سیاسی نوعیت کا تھا، اس لیے اہمیت پکڑ گیا، یہاں تک کہ موسیٰ کے خلاف فرعون کے حواریوں نے اس واقعے کو توجہ کا مرکز بنا لیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس جرم کی سزا موت کی صورت میں دی جائے۔ ان میں سے ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، شہر کے اس حصے سے جو وادی سے دور واقع تھا، یعنی سیول لائن، جہاں کابرین شہر اور ارباب حل و عقد کے مکانات ہوتے ہیں، دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دربار فرعون میں تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، تمہیں یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ یہ بات محض میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خائف ہوئے اور اپنی حفاظت اور نگرانی کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ وہ خدا سے دعائیں مانگتے رہے کہ بار الہ مجھے اس ظالم قوم کی دراز دستی سے محفوظ رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے مدین کا رخ کیا، جو میرے دوستوں اس اردن میں ہے، جہاں شعیب علیہ السلام رہائش پذیر تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی وہیں پہ ہے، اور جو وادی شعیب علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہاں پر اللہ کے ایک نبی ہیں، اور وہاں پہنچ کر کوئی ایسا راستہ ضرور نکل آئے گا جس سے وہ فرعونیوں کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں گے، آئندہ کی زندگی تو امن و سلامتی سے گزر سکے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین جو اردن میں واقع ہے کہ کنویں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے، لیکن کچھ دور دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں اور انہیں پانی پینے نہیں دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کہا، کیا بات ہے،
کہ تمہارے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تمہاری بکریاں پیاسی ہیں، پانی کی طرف دوڑ دوڑ کر آنا چاہتی ہیں، لیکن تم انہیں روک رہی ہو کہ وہ پانی کی طرف نہ جائیں۔ انہوں نے کہا جب تک یہ چرواہے بکریوں کو پانی پلا کر نہ جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے بڑے جتھوں کے مالک ہیں، طاقتور، ان کے بڑے بڑے قبیلے، انہیں اپنے قبیلوں پر فخر ہے، تکبر ہے، غرور ہے کہ ہم صاحب قوت ہیں اور ہمارا کوئی آدمی نہیں، صرف ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، اس لیے ہماری کیا مجال کہ جس وقت ان کی بکریاں پانی پی رہی ہوں ہم اپنی بکریوں کو آگے بڑھا دیں، ان کی بکریاں سیر ہو کر پانی پی لیں، اس کے بعد اگر کچھ پانی بچ رہے گا تو ہماری بکریوں کے حصے میں آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا مصر سے بھاگا تھا، وہاں فرعونیوں کی بالادستی تھی، اپنی قوت کے بل بوتے وہ اسرائیلیوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، یہاں پہنچا تو معاملہ وہاں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہاں ایک قوم دوسری قوم کے افراد کو تنگ کرتی تھی، یہاں ایک ہی قوم کے افراد کی یہ حالت ہے کہ بالادست طبقہ کمزوروں کو رزق کے چشموں کے قریب نہیں آنے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام بالادستوں کی اس دھاندلی اور کمزوروں کی بے بسی کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ وہ اٹھے، ان کی بکریوں کو ہانک کر گھاٹ پر لے گئے اور انہیں پانی پلا دیا۔ اس کے بعد پھر اسی درخت کے نیچے آ بیٹھے جہاں پہلے بیٹھے تھے اور اپنے اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں وہاں سے نکلا تھا کہ کسی ایسے خطہ زمین میں پناہ لوں جہاں کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، لیکن اس دنیا میں تو ہر جگہ وہی کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ان لوگوں سے بھی مجھے بھلائی کی کوئی امید نہیں، لہذا اب تیری مجھے مل سکے میں اس کا محتاج ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام انہی خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا سے سمٹتی ہوئی ان کی طرف آ رہی ہے۔ اس نے آ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ ہماری بکریوں کو پانی پلانے کے سلسلے میں جو کچھ آپ نے کیا اس کا کچھ معاوضہ تمہیں دیں۔ البتہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مرد بزرگ کے پاس پہنچے، یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنی ساری کہانی سنائی، مصر سے مدین اردن تک جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرو نہیں، تم یہاں اس ظالم قوم کی گرفت سے بالکل محفوظ رہو گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، اس نوجوان کو اپنے ہاں کام کاج کے لیے ملازم کیوں نہ رکھ لیں؟ اس قسم کے ملازموں میں دو بنیادی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ طاقتور ہو اور دیانتدار ہو۔ اس میں دونوں خوبیاں نظر آتی ہیں، طاقتور تو یہ نظر آ ہی گیا، باقی رہی اس کی دیانتداری، سو جو بے غرضی سے اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا وہ اس کی دیانتداری کی زندہ شہادت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے دلیر اور بہادر تھے کہ اس جتھے، اس قبیلے اور قبیلے کے بڑے بڑے سرکش لوگوں کی بکریاں اس کنویں پہ موجود تھی۔ جب آپ نے زیادتی دیکھی تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جرت، ہمت، سمجھداری، دانائی سے نواز رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعیب علیہ السلام نے جو گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے کی اس سارے معاملات پر غور کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس ٹھہرا کر اچھی طرح اطمینان کر لیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ اس نے کہا،
کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں میں سے ایک ہی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن اس شرط پر کہ تم کم از کم 8 سال تک یہاں رہو گے۔ اگر تم 8 کی بجائے 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافہ ہوگا۔ اس دوران میں تمہارے کام کی اجرت بھی دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی سختی کروں۔ یہ تو رہی معاملے کی بات، باقی رہا میرا سلوک تو مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، تمہارے اور میرے مابین یہ معاملہ طے ہوا۔ میں چاہتا ہوں 10 سال کی مدت پوری کروں، لیکن اگر میں 8 سال کے بعد چلا جانا چاہوں تو اس سے مجھے پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر میرا خدا شاہد اور ضامن ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو 10 سال پورے کروں، اگر میں چاہوں تو 8 سال کے بعد چلا جاؤں، لیکن 8 سال پورے کرنے کے بعد میرے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت ملازمت پوری کر لی تو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر مدین سے روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تاریخی حوالوں سے اس اردن میں تقریباً 10 سال رہے، اور اس 10 سال کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام مدین جو سلط اور غور کے ساتھ ایک شہر ہے وادی شعیب، وہاں رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مادبہ سے 8 سے 9 کلومیٹر اپنے قبیلے کے ساتھ، جہاں پر چشمے عیون موسیٰ، جہاں قوم کے پانی مانگنے پر چشمے جاری ہوئے اللہ کے حکم سے، وہاں رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کا ایک شہر ہے مان، وہاں پر وادی موسیٰ کے نام سے ایک بستی اور ایک بہت بڑا علاقہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی باقیات، موسیٰ علیہ السلام کے رہنے سہنے کے مکانات اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ وزٹر وہاں پر جاتے ہیں، میں تو بھی نہیں گیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اور توفیق دی تو ضرور جاؤں گا، اور آپ کے لیے وہاں سے بھی کوئی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، اسٹے بلیسڈ، آمین ثم آمین۔